آج میں ایک ایسی ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے میں ان کے خاندان کا ذکر کروں گا اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء یا خطباء ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں یا نہیں، اور پڑھنے اور نہ پڑھنے میں فرق محسوس کریں گے آپ احباب۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، یہ ان کے جو آباء و اجداد تھے یہ موکر قبیلہ بڑھیج کے پٹھان تھے۔ پٹھان خاندان، پٹھان قبیلہ سے، اور پٹھانوں کا جو بڑھیج قبیلہ ہے افغانستان کا، افغان کا، وہاں کے کا تعلق رکھنے والے تھے ان کے آباء و اجداد، اور وہاں سے ان کے آباء و اجداد لاہور تشریف لائے۔ لاہور آ کر یہ معزز عہدوں پر فائز ہوئے، حتیٰ کہ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ انہی کی جاگیر تھا۔ اور پھر لاہور سے یہ دہلی تشریف لے گئے، دہلی آئے اور وہاں بھی معزز عہدوں پر یہ فیض ہوئے۔ پھر حضرت محمد سعید خان، یہ اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کا ذکر ہے۔ سعید خان کا بیٹا ہے اعظم خان، اعظم خان کا بیٹا ہے کاظم علی خان، اور کاظم علی خان کا بیٹا ہے مولانا رضا علی خان، اور مولانا رضا علی خان کا بیٹا ہے مولانا نقی علی خان، اور مولانا نقی علی خان کا بیٹا ہے امام احمد رضا خان۔ تو یہ میں جو احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے آباء و اجداد کا ذکر کر رہا ہوں، جو حضرت محمد سعید خان صاحب، یہ شش ہزاری عہدہ پر فائز تھے، اور شجاعت اور جنگجو ان کو خطاب ملا تھا۔ ان کے صاحبزادے سعادت یار خان اور سعادت یار خان صاحب من جانب سلطنت ایک مہم سر کرنے کے باعث، یعنی ایک مہم انہوں نے فتح کی، اور یا فتح کرنے کے لیے وہ بریلی تشریف لے گئے، روہیل کھنڈ ان کو بھیجا گیا، اور وہاں فتح یابی جب ان کو اللہ تعالی نے دی، فتح یابی پر ان کو بریلی کا صوبہ، بریلی کا صوبے دار بنا دیا گیا۔ یہ بات توجہ سے سنیے گا تو انشاءاللہ سب باتیں سمجھ آئیں گی۔ اور یہ کون ہیں؟ سعید خان کے بیٹے ہیں سعادت علی خان صاحب، اور یہ بریلی کے صوبے دار بنائے گئے۔ اور پھر ان کو ایک شاہی پیمانہ یا شاہی فرمان کہہ لیں، شاہی پیغام کہہ لیں، ان کی طرف بھیجا گیا اس وقت، لیکن وہ پیغام وہ
اس وقت پہنچا، شاہی فرمان اس وقت پہنچا جس وقت آپ بستر مرگ پر تھے، علالت تھے، اور آگے ان کے 3 صاحبزادے تھے، اعظم خان، معظم خان، مکرم خان، اور یہ تینوں صاحبزادے بڑے عظیم عہدوں پر فائز تھے، اور جن کے ماہوار کم از کم جو ہے وہ 1000 جو ہے اس وقت تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ اور ان کے بیٹے اعظم خان یہ بریلی تشریف فرما ہوئے تو یہ تارک الدنیا ہو گئے، دنیا کو ترک کر دیا، دین کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ لگا ہوا، دنیا سے بیزار ہو گئے، مگر ان کے صاحبزادے محمد حافظ کاظم علی خان یہ ہر 5 شنبہ کو اپنے والد سے ملنے کے لیے حاضر ہوتے۔ اعظم خان صاحب کو ایک مرتبہ جب کاظم علی خان صاحب اپنے والد کو ملنے کے لیے گئے تو یہ سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور اعظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، دھواں جو ہے وہ لگا ہوا تھا، تو آپ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حافظ کاظم علی خان صاحب جب ان کو دیکھا کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور آگ کے پاس بیٹھے ہیں، جب والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے اپنا دوشالہ جو اس وقت قیمتی تھا، قیمتی لباس تھا، وہ اتارا اور وہ اپنے والد کو دے دیا۔ تو اعظم خان صاحب نے وہ دوشالہ پکڑا اور جو آگے آگ جل رہی تھی، دھواں جو ہے وہ لگا ہوا تھا، تو اس کے اندر پھینک دیا۔ اب بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں ان کو نہ دیتا، کسی اور غریب کو دے دیتا جو اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا۔ انہوں نے ایک قیمتی لباس ہے، قیمتی دوشالہ ہے، اسے پکڑا ہے، وہ آگ میں پھینک دیا ہے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اعظم خان صاحب جو ان کے والد تھے، انہوں نے آگ سے وہ دوشالہ نکالا، جلتی ہوئی آگ سے، اور پکڑ کر ایسے جھاڑا تو ان کو دے دیا جو صحیح سلامت تھا، اور فرمایا اس کو لے جاؤ، یہ کسی اور کو دے دینا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شام رضا خان بریلی علیہ رحمہ کے خاندان کی کرامات ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے، اور اسی خاندان سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اعظم خان صاحب کے بیٹے حافظ محمد کاظم علی خان صاحب یہ شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے، اور جو گورنمنٹ کے عہدوں کو سمجھتے ہیں وہ تحصیلدار کا عہدہ جو ہے وہ بڑی خوبی سے جانتے ہیں کہ وہ کیسا عہدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت 200 سوار جو ہیں وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ بطور سیکورٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ سمجھ سکتے ہیں آپ، تو اس وقت 200 سوار ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے باوجود یہ 8 گاؤں کی جو جنگیر ہے اس وقت ان کے حصے میں آئی تھی،
8 گاؤں جو ہیں ان کو تحفہ کیے گئے تھے، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ انہوں نے اپنا دین بیچا، نہ انہوں نے اپنا ایمان بیچا، اور نہ مسلک بیچا۔